السلام علیکم سامعین، آپ کو نالج ایٹ یور ڈور اسٹیپ پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج کل پاکستان میں خلافت عثمانی پر بہت بات ہو رہی ہے۔ وہ خلافت جو لگ بھگ 1299 سے لے کر 1923 تک قائم رہی اور اس کا عرصہ 623 سے 624 سال بنتا ہے۔ اس عرصہ میں اس نے متعدد اتار چڑھاؤ دیکھے اور ایک ہی خاندان کے نسل در نسل 36 سلاطین نے حکومت کی، جو انسانی تاریخ کی اپنے آپ میں ایک انوکھی بات ہے۔ پاکستان میں اس کے چرچے کی اصل وجہ ڈرامہ ارطغرل کا سرکاری ٹی وی پر نشر ہونا اور بے پناہ مقبولیت حاصل کرنا ہے۔ اصل میں یہ خلافت ایک زمانے میں کئی براعظموں کے 22 ملین سکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا خلیفہ پوری دنیا میں پائے جانے والے مسلمانوں کا خلیفہ کہلاتا تھا۔ اس کے اتنے عروج حاصل کرنے کے پیچھے قوت ایمانی تو تھی ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس ریاست میں مذہبی ہم آہنگی، مذہبی برداشت، اقلیتوں کے حقوق کا خیال اور ان کو روزگار کے مواقع ملنا تھا۔ لیکن اتنے عروج میں مین کردار ان کے زیر استعمال اسلحہ کا تھا، کیونکہ کسی بھی ریاست کی وسعت اور دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ خاص کر اس دور میں جس میں خلافت عثمانیہ قائم تھی، اس میں اس وقت کے جدید اسلحے کا استعمال بہت اہم ہوا کرتا تھا۔ تو اسی بنیاد پر خلافت عثمانیہ میں جدید اسلحے کے اصول پر بے پناہ دولت خرچ کی جاتی اور اس کے کاریگروں کو مال اور عزت بخشی جاتی تھی۔ ایسی اسلحے میں توپوں کا استعمال سر فہرست ہوتا تھا، مگر ان توپوں میں بھی ایک خاص قسم کی توپ تھی جس نے خلافت عثمانیہ کو سپر پاور بنانے میں کردار ادا کیا۔ آج اسی پر بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے متعلق بر وقت معلومات حاصل ہو سکیں۔ دوستو، ایک دن سلطان محمد دوم کے دربار میں ہنگری کا ایک آدمی آتا ہے جس کا نام اوربان تھا، اور وہ پوچھنے پر بتاتا ہے کہ وہ ایسی توپ بنانا جانتا ہے جو بڑی سے بڑی اور مضبوط سے مضبوط دیوار کو گرا سکتی ہے اور قسطنطنیہ کی دیواریں گرا سکتی ہے۔ پوچھنے پر بتاتا ہے کہ اس کی قیمت 10 دکھ ہوگی اور یہ لگ بھگ 8 میٹر تک لمبی ہوگی۔ سلطان محمد دوم نے کہا کہ اگر یہ قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دے تو میں آپ کو اس کی 4 گنا زیادہ قیمت ادا کروں گا۔ یہ ماہر مستری جو ہنگری سے تھا اپنے شہنشاہ کو بھی اس کی پیشکش کر چکا تھا، مگر وسائل کی کمی کی وجہ سے اس نے اس آفر پر توجہ نہیں دی۔ اس طرح اوربان جو ایک ماہر مستری تھا کو سلطان نے جو وسائل چاہیے تھے سپرد کر دیے، اور اوربان نے چند مہینوں کے اندر یہ دیو ہیکل توپ بنا بھی دی۔ اب یہ توپ تیار تو ہو گئی، مگر اس کا اگلا مرحلہ قسطنطنیہ تک پہنچانا تھا، جو کافی مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ پھر اس کو شفٹ کرنے کے لیے 30 ویگنیں جوڑی گئیں، جنہیں کھینچنے کے لیے 60 تگڑے بیلوں کا بندوبست کیا گیا، جن کا کام ان 30 ویگنوں کو کھینچنا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی محفوظ ڈیلیوری کے لیے 200 اہلکار اس کے اطراف پہ تعینات کیے گئے تاکہ توازن کو برقرار رکھا جا سکے۔ جبکہ جس راستے سے یہ گزرنی تھی اس راستے کو ٹھیک کرنے کے لیے 250 کے لگ بھگ آدمی لگائے گئے، جن کا کام راستے کی ناہمواری کو ریپیئر کرنا تھا۔ اس توپ کی شفٹنگ میں لگ بھگ 2 ماہ کا عرصہ لگا، اور جب یہ مکمل ہو گیا تو پھر اسے ایک معقول جگہ دیکھ کر نصب کر دیا گیا۔ مزے کی بات یہ کہ دیو ہیکل توپ ایک دن میں صرف اور صرف 7 گولے فائر کرتی تھی۔ اس دیو ہیکل توپ کو اوربان کا نام دیا گیا، مگر اس کے گولے اتنے تباہ کن ہوتے تھے کہ قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواریں اس کے آگے نہ ٹھہر سکیں
اور کچھ دنوں میں خستہ ہو کر گر گئیں۔ یوں اس جنگ میں جو کل 70 عدد توپیں استعمال ہو رہی تھیں، ان میں سے اس دیو ہیکل توپ کا رول بہت اہم تھا، اور اس کی خاص برتری اس کے جدید ترین ہونے کے ساتھ ساتھ دشمن کی تعمیر کی گئی مضبوط سے مضبوط دیواروں کے پرخچے اڑا دینا تھا۔ اس طرح قسطنطنیہ کی فتح میں اس کا مین کردار رہا، جو اس کے بغیر آسان نہیں تھا۔ یوں سلطان محمد کی وہ بات جو اس نے اپنے والد سے ایک مکالمے میں کہی تھی، جس میں اس کے والد نے کہا تھا کہ قسطنطنیہ اس دنیا کا دل ہے، اور جو اسے فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی، مگر اس کی مضبوط دیواریں اس میں رکاوٹ ہیں اور کوئی اسے آج تک فتح نہیں کر سکا۔ اس کے جواب میں سلطان محمد دوم کہتا ہے کہ اسے گرا کیوں نہیں دیا جاتا، تو اس کا والد کہتا ہے کہ ابھی کوئی ایسی چیز بنی نہیں جو اس کے گرانے میں کام آئے۔ پھر سلطان دوم اپنے والد سے کہتا ہے کہ میں اس کی دیواریں گراؤں گا اور اس شہر کو فتح کروں گا۔ یہ بات بھی پوری ہو گئی تھی۔ بہرحال اس سے ایسی توپوں کو جو خلافت عثمانیہ کی بمبار توپیں کہلاتی تھیں آغاز ہو گیا، جن کا قطر کا سائز 80 سینٹی میٹر اور وزن 16 سے 18,000 کلو گرام ہوتا تھا۔ اس طرح ان کے گولوں کا وزن بھی اس حساب سے بہت زیادہ ہوتا تھا، جو 700 کلو گرام تک ہوا کرتا تھا۔ ان بمبار اور دیو ہیکل توپوں کو تیار کرنے کے لیے توپچیان آنگران کے نام سے ایک خاص گروپ کام کرتا رہا، اور پھر 16ویں صدی میں بالآخر ان دیو ہیکل توپوں کو ترک کر دیا گیا۔ بہرحال یہ جو توپ اوربان تھی، اس نے قسطنطنیہ کی فتح میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور اگر یہ توپ نہ ہوتی تو شاید اتنی جلدی یا اس زمانے میں یہ قسطنطنیہ فتح نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے مزید عرصہ درکار ہوتا۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اللہ حافظ۔